السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والفرقان۔ معزز بھائیو، آج کے ہم اس نشست میں روزہ کے احکام کے متعلق چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھیں گے کہ روزہ کے اندر روزے کی حالت میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے رسول پاک علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے کہ روزہ کی حالت میں انسان کو فحش گوئی سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ صحیح البخاری کتاب الصیام کے اندر روایت موجود ہے، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصغب فإن سابہ احد او قاتلہ فلیقل انی صائم۔ شخص روزے کی حالت میں ہو، تم میں سے کسی شخص نے اگر روزہ رکھا ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فحش گوئی نہ کرے اور شور شرابہ نہ کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اور اگر اس روزے دار شخص کو کوئی گالی نکالے یا اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو روزے دار مقابلے میں اس شخص کو گالی بھی نہ نکالے اور اس سے جھگڑا بھی نہ کرے، بلکہ اپنی زبان سے کہے انی صائم، کہ بھائی میں روزے کے ساتھ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، لہذا روزے کی حالت میں جھگڑا اور فساد سے اسلام نے منع کیا ہے۔ جاہلانہ گفتگو سے انسان کو روزے کی حالت میں ہر صورت بچنا چاہیے۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل، فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، تو انسان روزے کی حالت میں بیہودہ گفتگو بھی نہ کرے اور جہالت کی باتیں بھی نہ کرے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، کسی کی چغلی غیبت کرتا ہے یا کسی کا گلا شکوہ کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے اس جرم کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں روزہ رکھنے کے بعد بھی غلط بیہودہ باتیں نہیں چھوڑتا، گالی دینا، چغلی کرنا، غیبت کرنا اور اپنی زبان سے جہالت والی باتیں بکنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جو شخص روزے کی حالت میں گالیاں دے تو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جو شخص روزے کی حالت میں گلا کرے، شکوہ کرے، کسی کی شکایتیں کرے، روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغلی کرے،
تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کی حفاظت کرے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، اپنی زبان پر پورا ضبط رکھے، پورا کنٹرول رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، اپنی جائز خواہشات کو بھی ترک کرے، لیکن شام کے وقت بجائے اجر اور ثواب حاصل ہونے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ اس شخص کے روزے کو میں نے قبول نہیں کیا۔ تو ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ دوسرا کام جو روزے کی حالت میں انسان کو کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ بتلاتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسبغ الوضو وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وضو اچھے طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا چاہیے، اور ناک کے اندر پانی ڈالنے کے اندر مبالغہ کرنا چاہیے، وبالغ فی الاستنشاق، کہ ناک کے نتنوں تک پانی پہنچ جائے، ناک اچھی طرح پانی کے ساتھ تر ہو جائے۔ لیکن الا ان تکون صائما، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر وہ ناک کے اندر پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کرے گا، ناک کے اندر اچھی طرح پانی نہیں ڈالے گا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ناک کے اندر پانی ڈالنے کے اندر مبالغہ کرے اور وہ جو پانی ہے وہ ناک کے ذریعے حلق کے اندر اتر جائے۔ اور آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب جان بوجھ کے کوئی چیز حلق سے نیچے گزر جاتی ہے، پانی مشروبات میں سے، کھانے پینے کے اشیاء میں سے، تو پھر انسان کا روزہ نہیں رہتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ناک کے اندر مبالغے کے ساتھ پانی ڈالنے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹ جانے کے اور بھی احکامات ہیں، چنانچہ سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا ہو تو حالت صوم میں، حالت روزے میں شادی شدہ انسان جو ہے وہ اپنی اہلیہ سے مجامعت نہیں کر سکتا۔ جو شخص جان بوجھ کے مجامعت کرے گا تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بلکہ ایسے شخص کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ جو روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے ہم بستری کرتا ہے، مجامعت کرتا ہے، تو ایسے شخص کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس کو روزے کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی اور اس شخص کو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ صحیح البخاری کتاب الصیام میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے مجامعت کرتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے کفارے کے طور پر، اور اگر وہ غلام آزاد کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ 2 مہینوں کے مسلسل لگاتار روزے رکھے کفارے کے طور پر۔ اور اگر کوئی شخص ایک غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ان 3 کاموں میں سے جو کام انسان کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے کا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارہ بتایا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا،
اور جو سٹیپ اور جو ترتیب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے، اسی ترتیب کو کفارہ ادا کرتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اگر کوئی مجامعت کرتا ہے جان بوجھ کے، تو پہلے اس کو چاہیے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر تیسرا سٹیپ ہے 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ تو یہ روزے کی حالت میں مجامعت کا کفارہ ہے۔ اور اس کی قضا کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ابی داود کتاب الصیام میں ہے، فرمایا سم یومن واستغفر اللہ، جو شخص روزے کی حالت میں مجامعت کر لے، کفارہ ادا کرنے کے بعد اس شخص کو چاہیے کہ وہ 1 دن روزہ رکھے، واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس کام پر بخشش اور مغفرت طلب کرے۔ لیکن جو شخص بھول کر یہ کام کر بیٹھتا ہے، جس کو یاد نہیں ہوتا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اس سے یہ کام سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ جو شخص بھول کر مجامعت کر لیتا ہے تو ایسے شخص پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ چنانچہ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، کہ جو شخص بھول کر روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، جو شخص روزہ بھول کر افطار کر لیتا ہے، من افطر فی رمضان ناسیا، کہ جو شخص بھول کر روزہ افطار کر لیتا ہے، فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، ایسے شخص پر قضا بھی نہیں ہے روزے کی اور کسی قسم کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، روزے کی حالت میں اگر کسی بہنہ کو، کسی عورت کو ایام مخصوصہ آ جاتے ہیں تو وہ ان ایام میں روزہ نہیں رکھے گی اور ان روزوں کی قضا بعد کے اندر ادا کرے گی۔ اور اسی طرح نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ حالت نفاس کے اندر رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے گی، بعض کے اندر اس کی قضا ادا کرے گی۔ تو اسی طرح افطاری کے احکام و مسائل ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلد افطاری کرنے کو ترجیح دیتے تھے، جلد روزہ افطار کرنے کو۔ جلد روزہ افطار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تک سورج کھڑا ہو، سورج غروب نہیں ہوا ہو اور بندہ روزہ افطار کر لے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو بندہ فوری طور پہ روزہ افطار کر لے۔ سورج غروب ہونے کے بعد انتظار کرتے رہنا اور احتیاط کرتے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھ لے۔ چنانچہ صحیح البخاری کتاب الصوم کے اندر روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی کے راستے پر جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، کاربند رہیں گے، جب تک وہ روزہ افطار کرنے کے اندر جلدی کرتے رہیں گے۔ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے تو اس وقت تک لوگ خیر اور بھلائی پر رہیں گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ لا یزال الدین ظاہرا عجل الناس الفطر ان الیہود والنصارى یؤخرون، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ ان الیہود والنصارى یؤخرون، یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ روزہ مؤخر کر کے افطار کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی روزہ رکھتے تو ہیں لیکن ان کا شیڈول اپنا ہے، وہ روزہ تاخیر کے ساتھ
روزے کو مؤخر کر کے اس کو افطار کرتے ہیں۔ لا یزال الدین ظاہرا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ جو ہیں وہ افطاری کرنے کے اندر جلدی کرتے رہیں گے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک میری سنت پر رہے گی، یعنی حق اور سچ پر رہے گی، جب تک وہ روزہ افطار کرنے کے اندر جلدی کریں گے اور ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے۔ تو اس کے اندر بھی روزہ جلد افطار کرنے کا حکم ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، روزہ جلد افطار کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں دوبارہ بتلا دوں کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ ابھی تک سورج کھڑا ہو، غروب نہ ہوا ہو، بندہ جلدی جلدی روزہ افطار کر لے۔ یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، بلکہ روزہ جلد افطار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ختم ہو، سورج غروب ہو، تو انسان فوری طور پہ روزہ افطار کر دے۔ اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا تو صحابہ کرام جو ہیں وہ روزہ افطار کر لیتے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ افطر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حین غاب قرص الشمس، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورج کی ٹکیا غروب ہو گئی تو فوری طور پہ روزہ افطار کر لیا۔ جب سورج کی ٹکیا غروب ہو گئی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ روزہ افطار کر لیا۔ تو یہ صحابی کا عمل بھی اس بات کا شاہد ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو پھر بندے کو احتیاط نہیں برتنی چاہیے، انتظار نہیں کرنی چاہیے، جیسے ہی سورج غروب ہو بندہ فوری طور پہ روزہ افطار کر لے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول اور آپ کا عمل موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن نواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا غربت الشمس، کیا سورج غروب ہو چکا ہے؟ یعنی کہ آپ روزہ افطار کرنا چاہتے تھے تو آپ نے پوچھا کہ کیا سورج غروب ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابھی غروب نہیں ہوا۔ پھر پوچھا کیا سورج غروب ہو چکا ہے؟ تو دوسری مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا غربت الشمس، کیا سورج غروب ہو چکا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ نعم، جی ہاں، سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورج غروب ہونے کے بعد مزید انتظار اور ویٹ نہیں کیا، بلکہ فوری طور پہ روزہ افطار کیا اور اپنی سواری سے اترے اور نماز مغرب ادا کی۔ لہذا روزہ افطار کرنے کے اندر جب سورج غروب ہو جائے تو پھر انسان کو روزہ افطار کرنے کے اندر جلدی کرنی چاہیے، مزید احتیاط اور مزید اس کے اندر وقت ایڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے لا علمی کی بنا پر سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیا تو پھر ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ بس اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان، موسم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پر بادل چھائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ سورج غروب ہو گیا کہ نہیں۔ ویسے تو آج کل الحمدللہ ایسے آلات بھی موجود ہیں کہ ہر شخص کو جو روزہ رکھنے والا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آج سورج کس وقت غروب ہونا ہے۔ کیلنڈر بھی جو ہیں وہ بھی چھپوائے جاتے ہیں سحر اور افطار کے۔ بصورت ذکر ان ساری چیزوں کے باوجود اگر کوئی شخص لا علمی کی بنا پر سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیتا ہے تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا شخص اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ جو شخص روزہ افطار کر لے یا جو شخص بھول کر کوئی چیز کھا لے اور اس کو بعد کے اندر یاد آئے کہ مجھے تو روزہ تھا، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔
فإنما أطعمه الله وسقاه، یہ جو اس نے کچھ کھا لیا ہے یا کچھ پی لیا ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ شخص بھول گیا ہے، اور بھول کے اندر جو اس شخص کے کمی کوتاہی واقع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر لے۔ اسی طرح جو شخص لا علمی کی بنا پر سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیتا ہے، اور اس کو بعد کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک تو سورج باقی ہے، سورج غروب نہیں ہوا، تو ایسا شخص اپنا روزہ باقی رکھے، برقرار رکھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد پھر یہ شخص روزہ دوبارہ افطار کرے، انشاءاللہ اس شخص کو روزہ رکھنے کا مکمل اجر اور ثواب ملے گا۔ روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ آج ہمارے ہاں بہت سارے بھائی اور بہنیں دیگر مطلب کہ سموسا ہو گیا، پکوڑا ہو گیا، دوسری تیسری چیزیں ہیں، ان کے کافی شوقین ہیں، اور اسی چیز کے ساتھ روزہ جو ہے وہ افطار کرتے ہیں، جبکہ روزہ افطار کرنے کا صحیح طریقہ اور جو سنت سے ثابت ہے وہ کیا ہے اور وہ کون سا ہے؟ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کس چیز سے افطار کرتے تھے؟ کان النبی یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات فإن لم تکن تمرات حسوات من ماء، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ تر کھجوروں کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ تر کھجوریں لیتے اور ان کے ساتھ روزہ افطار کرتے، اور اگر آپ کو تر کھجوریں نہ ملتی تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ خشک کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے، اور اگر خشک کھجور نہ ملتی تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے کچھ گھونٹ لیتے اور اس کے ساتھ روزہ افطار کر لیتے۔ تو طریقہ یہی ہے کہ روزہ افطار کرنے کے لیے سب سے پہلے تو تر کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر تر کھجور میسر نہیں ہے تو پھر خشک کھجور استعمال کرنی چاہیے۔ بہرحال روزہ افطار کرنے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس سنت کو ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بھی اجر اور ثواب ملے گا کہ روزہ افطار کریں تو کھجوروں کے ساتھ افطار کریں۔ ہاں اگر کھجور میسر نہیں ہے، آپ کو کھجور ملی نہیں، یا حالات کچھ ایسے ہیں کہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے گھر کے اندر جو بھی چیز میسر ہے، وہ پانی ہے، وہ مشروبات میں سے کوئی چیز ہے، یا اور کوئی فروٹ ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اور روزہ افطار کرنے کی دعا کون سی ہے اور روزہ افطار کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو میرے محترم بھائیوں، جو صحیح حدیث مبارکہ سے روزہ افطار کرنے کی دعا ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ ایک دعا روزہ افطار کرنے کی بڑی معروف ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ جو دعا ہے روزہ افطار کرتے وقت جو بعض بھائی پڑھتے ہیں، تو یہ آپ احباب کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ دعا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، جبکہ ثابت کون سی ہے کہ انسان جب روزہ افطار کرنے لگے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے انسان روزہ افطار کر لے، اور جب روزہ افطار کر لے، کھا پی لے، تو اس کے بعد پھر انسان پڑھے ذهب الظمأ فابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، جس کا معنی یہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق کہ پیاس چلی گئی، رگیں جو خشک تھی سارا دن پیاس کی وجہ سے وہ تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا اجر بھی ثابت ہو جائے گا، اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ تو یہ دعا جو ہے افطاری کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، جو صحیح سند کے ساتھ مستند طور پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ایک بار پھر بتلا دوں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ افطاری کے وقت انسان کو
یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ معزز احباب گرامی قدر، یہ چند ایک احکام تھے روزہ کے متعلق جو احباب کے سامنے مختصر وقت کے اندر میں نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر رمضان المبارک کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔